اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے منہ دکھانے قابل نہیں ہو. حق ہے، یہ فریضہ ہے ایمان والے ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اپنی زبان کو کم سے کم حرکت دیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو، آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو، آپ کے بلند مرتبے کو، آپ کے رفعت کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ، ہم نے تیری تعریف کی. اللہ رب العزت اللہ رب العزت کی تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور اپنی تمام عبادات، اپنے تمام معاملات کو رب کی طرف جب منسوخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے لیے سب کچھ کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تیرے لیے، روزہ رکھتا ہوں تیرے لیے، زکوٰۃ دیتا ہوں تیرے لیے، حج کرتا ہوں تیرے لیے. غرض یہ ہے کہ جتنی عبادات میری ہے سب تیرے لیے ہے. لبیک، میں تیرے لیے حاضر ہوں. لبیک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لبیک لا شریک لک لبیک. سب کچھ، میری حاضری بھی تیرے لیے، میری عبادات بھی تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے. تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں اے میرے محمد، جب تو میرے لیے کرتا ہے تو میں بھی تیری تعریف صرف تیرے لیے کرتا ہوں. میں نے آدم کی بھی تعریف کی، نوح کی بھی تعریف کی، عیسیٰ کی بھی تعریف کی. غرض یہ ہے کہ تمام نبیوں کی تعریف کی، لیکن جو میں تیری تعریف کر رہا ہوں وہ صرف تیرے لیے ہے، تیری تعریف میں کوئی دوسرا شریک نہیں. اسی لیے کہ میں اللہ رب العالمین ہوں، تو تجھے محمد میں نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. اسی لیے تیری تعریف میں کوئی شریک نہیں. جو تیری تعریف میری طرف سے ہوئی ہے وہ بھی تیرے لیے ہے. اسی لیے مفسر بیان فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے لیے. وَرَفَعْنَا لَكَ، تیرے لیے. اسی آیت کا مطلب یہ. تو جہاں اللہ رب العزت اپنے حبیب کی تعریف اتنی کر رہے ہوں، اگر کوئی گستاخ میرے نبی کی شان میں اپنی زبان کو ہلائے، میرے نبی کی شان میں کوئی گستاخانہ الفاظ استعمال کرے، میرے نبی کی شان میں کوئی گالیاں دے، نعوذ باللہ، میرے نبی کی شان میں کوئی باہی تباہی لفظیات الفاظ کو استعمال کرے، یاد رکھنا میرے نبی کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. میرے نبی کی تعریف میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. میرے نبی کی تعریف میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. میرے نبی کی عظمت اور شان اور ان کی رفعت میں ذرہ برابر بھی فرق آنے والا نہیں ہے. جہاں رب نے اپنے حبیب کی تعریف کر دی ہو، کوئی مخلوق میں سے کوئی مائدلات، کوئی مخلوق میں سے کوئی ملعون، کوئی کالا منہ والا انسان اپنی زبان کو میرے نبی کی شان میں ہلائے تو میرے نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہو سکتا. البتہ اس امت کو بحیثیت مومن، اس امت کو بحیثیت مسلمان تھوڑی دیر کے لیے دل پہ ٹھیس آ سکتا ہے، اس لیے کہ یہ محمد پر ایمان والوں کا سب سے پہلا فریضہ ہے. جب تک محمد سے محبت نہ ہو جائے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. جس کو جتنی محبت ہوتی ہے اس کے شان میں جب گستاخیاں ہوتی ہے تو انسان کو اس کے دل میں ٹھنڈ ہوتی ہے. اب میں سمجھتا ہوں اس ہندوستان کے رہنے والے مسلمان ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو دل کو ٹھیس پہنچی ہے جو آج محمد کے نام پر گستاخیاں کی جا رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برے الفاظ کے استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آج زخمی ہو چکے، اب ان کے دل مایوس ہو چکے، وہ دل گیر ہو کر اپنے گھروں میں مایوس ہو کر بیٹھے ہیں. اس لیے کہ ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے، ان کے اوپر ایمان لانا ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے. ان سے محبت کرنا ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے. کیوں نہ ہو جب تک ہمارا محبت ان سے پوری کلی طور پر تمام جان مال عزت آبرو اولاد اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائے
تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایسی امتی جس کو اپنی تمام چیزوں سے زیادہ پیار ہو, ایسی امت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل پیار و محبت ہو, ان کے کانوں میں وہ ایسے گستاخانہ الفاظ سنائی دے تو یقیناً ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی, تھوڑی دیر کے لیے مایوس ہو کر زمین پکڑ کر بیٹھ جائے گی. یقیناً ٹھیس پہنچ رہا ہے. میرے عزیزوں, آج جو حالات بگڑے ہوئے ہیں, لیکن دوستو اگر کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے ملعون, تو خود وہ اپنے چہرے پر تھوک رہا ہے, ان کے شان میں کمی نہیں ہوگی, کیونکہ ان کے شان کو رب نے بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ایسی بلندی, ایسی تعریف کہ ان کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی, ان کے بغیر ہماری تسبیح مکمل نہیں ہوتی, ان کے بغیر ہماری اذان مکمل نہیں ہوتی, ان کے بغیر ہماری دعائیں مکمل نہیں ہوتی, ان کے بغیر ہمارے تسبیحات مکمل نہیں ہوتی, ان کے بغیر ہم اپنے کوئی کام کو مکمل نہیں کر سکتے. اس رب نے اپنے محمد کی اتنی بڑی شان بلند کی کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ محمد رسول اللہ کو ملا نہیں دیتا تب تک اس کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج نہیں دیتا تب تک اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی. جب تک محمد رسول اللہ کا نام نہیں آ جاتا تب تک تکبیر مکمل نہیں ہوتی. جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آ جاتا تب تک آذان بھی مکمل نہیں ہوتی. اتنی بلندی رب نے اپنے محبوب کے بیان کر دی. اس علو شان والی ذات کے اوپر کوئی اپنی گندی زبان کو استعمال کرے تو اس کا استعمال کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کے چہرے پر اپنی تھوک کو واپس لے. ان کی شان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن میرے عزیزوں, اگر کوئی ایسا کلمات استعمال کرتا ہے, اگر کسی مومن کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے, ٹلملا اٹھتا ہے, اس لیے کہ وہ مومن ہے, ان کے جان سے بھی زیادہ پیاری ہے, ان کے مال سے بھی زیادہ پیارا ہے, ان کی عزت سے بھی زیادہ پیارا ہے, ان کے دولت شان و شوکت سے بھی زیادہ پیارا ہے, ان کی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس مومن کے اوپر اتنا حق رکھتی ہے آپ کی ذات, جتنا کہ ایک مومن کو اپنی جان پر اپنا حق بھی نہیں. اس لیے تو قرآن کریم میں آپ نے سنا ہوگا, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جنت کے بدلے اللہ رب العزت نے آپ کے مال کو, جان کو, سب کو خرید لیا. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مومن کی جان کے اوپر اس کو اپنا حق نہیں ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن کے ایک ایک فرد کے اوپر حق ہے. اس کا کیا مطلب اس کا یہ ہے کہ محبت جان سے زیادہ ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا. کوئی کہے ہم کو اپنے جان سے محبت نہیں ہے, ہم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں, بس ہم اپنے مال کو, اپنی عزت کو, اپنی آبرو کو, اپنی اولاد کو آپ کی محبت پر فوقیت دے سکتے ہیں, بڑھاوا دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے. آپ کی محبت کو اس پر بڑھاوا دے سکتے ہیں, لیکن آپ کی محبت کو اپنی جان پر بڑھاوا نہیں دے سکتے. ایمان مکمل. آپ اپنی جان کو بھی, آپ کے جان پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فوقیت دینی پڑے گی, تب ایمان مکمل ہوگا. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.
تمام چیزوں سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہے، اور یقین ایک ایمان والا محبت کرتا ہے، اسی محبت کا تقاضا ہے کہ امت میں ایسے ایسے فرد آج بھی ہے جو گستاخ رسول کو کیسے کردار تک پہنچانے کے لیے تیار ہے، اور پہنچا چکے ہیں، لیکن حالات کا تقاضا ہے جو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، حالات اجازت نہیں دیتے جو ہم وہاں تک ہماری رسائی ہو، لیکن اتنا تو ہمیں حق بنتا ہے کہ اس ملعون کے خلاف ہم اپنی آواز کو اٹھائیں، قاعدے کے مطابق ہمیں تو حق بنتا ہے اس ملعون کے خلاف اپنی زبان کو حرکت دے، ہمیں تو حق بنتا ہے کہ اس ملعون کے خلاف قانون کو سامنے رکھتے ہوئے، ہندوستان کے آئین کی حفاظت کرتے ہوئے ہم اپنے احتجاج کو جاری رکھیں، تاکہ وہ ملعون پھر آگے جا کر جرأت نہ کرے اپنی گندی زبان کو ہلانے کا، تاکہ وہ ہمت نہ کرے کچھ اگلی اپنے الفاظ کو استعمال کرنے کا۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، یہ اجازت تو ہمیں ملی ہوئی ہے، پھر بھی آج مسلمان خواب غفلت میں کیوں ہے، کیوں خاموش بیٹھے ہیں، کیوں اپنے خواب غفلت میں پڑے ہوئے خرگوش کی نیند لے رہے ہیں؟ میرے دوستو، جاگنا پڑے گا، اپنی ضمیر کو بھی جگانا پڑے گا۔ اگر ہم نے آج بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کیا تو یاد رکھنا یہ سلسلہ جاری ہو چکا ہے، اور قیامت تک اسی طریقے سے گستاخ رسول بھی اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے، ہمارے دل کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، ہماری ضمیر کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ اسی لیے ہم تمام مسلمانوں پر یہ حق ہے، یہ فریضہ ہے ایمان والے ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اپنی زبان کو کم سے کم حرکت دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر استعمال ہونے والے گندے الفاظ کی دفاع کرے، چاہے دفاع جس صورت میں ہو، ہماری احتجاج کی صورت میں ہو یا ہمارے میڈیا والوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے خلاف بولنے پر ہو۔ جتنی ہم سے طاقت ہو سکے اپنی طاقت کو استعمال کرنا آپ کے اوپر مطلقاً فرض ہے۔ اگر ایسا بھی ہم نے نہیں کیا تو کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر ہماری حاضری ہوگی تو ہمیں رسوا ہونا پڑے گا، ہمیں پسپا ہونا پڑے گا۔ تو سوال ہوگا کہ اے میرے نبی کی امتیوں، نام کے امت میں زندگی گزارنے والوں، میرے محبوب پر کتوں نے بھونکا تھا، تو نے اس کی دفاع کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ میرے محبوب پر کتوں نے غلط الفاظ، غلط الزامات لگائے تھے، گالیاں دی تھی، کیا تم نے ان کے خلاف کچھ بولا تھا، کچھ مدد کیا تھا، کہیں جا کر اپنے کردار کو ادا کیا تھا؟ اگر ہمارا جواب ہاں میں ہوگا تو کہیں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن اگر ہمارا جواب نہ میں ہو تو پھر ہم وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے منہ دکھانے قابل نہیں ہو، منہ دکھانے قابل نہیں۔